बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम KNA के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम बर्निंग इशू बना हुआ है स्मोक का। स्मोक के ख़ात्मे के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि दरोगावाला इंडस्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे भी यहाँ आए थे हुकूमत की तरफ से। जो उसके मुतल्लिक़ा अदारे हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री एसोसिएशन जो जोन था वहाँ ये बंद किए, इंडस्ट्री बंद की, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट एसोसिएशन के भी नुमाइंदे यहाँ आए थे जिन्होंने ये मुतालबा किया है कि 4 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद नहीं करेंगे। इस वाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना किरदार अदा करे। शाह आलम मार्केट से भी और दीगर मार्केटों से भी लोग वफूद की शक्ल में यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने कहा जी टाइमिंग के हवाले से भी इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्मोक सबका कॉमन मसला है, इस वाले से हल करने के लिए सबको मिल कर के काम करना होगा। हुकूमत को तमाम साल इस हवाले से काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्मोक जब आए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो इन 3 माह में हुकूमत के अतारे और हुकूमत फुर्तियाँ दिखाने लग पड़ती है। इस वाले से हम जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं मियाँ अबू ज़रशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर जो हैं शाहिद नज़ीर, इसके अलावा जो शबान अख्तर हैं EC मेंबर हैं, इसके अलावा EC मेंबर खालिद, इसके अलावा जो EC मेंबर हैं आमिर अली, उनसे बात करेंगे। बाकी साथियों से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा जी। मैं इस टाइम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ जहाँ अबू ज़रशाद जो सदर हैं हमारे साथ हैं। आज शालमी का डेलीगेशन आया था और दरोगेवाला का भी डेलीगेशन आएगा। मज़ीद तफसीलात अबू ज़रशाद से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका। आज पहले दरोगेवाला का आया था डेलीगेशन। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि लेबर डिपार्टमेंट का और लेस्को के बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इसलिए उनके इश्यूज़ के लिए हम इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और मिनिस्टर एनवायरनमेंट और सेक्रेटरी इंडस्ट्री और शाफे साहब मिनिस्टर साहब से रब्ता करेंगे कि इस मामले को हल किया जाए। शालमी का आया था तो उनको मैंने एक अर्ज़ किया है कि शालमी मार्केट 7 बजे बंद हो जाए, होलसेल मार्केटें सारी 7 बजे बंद हो जाएं और जो मार्केटें हैं रिटेल की वो 8:30 बजे तक बंद हो और 9 बजे शादी घर खुले और 11:30 बजे तक शादी घर चलते रहे। क्योंकि इस वक्त हरासमेंट बहुत है। तकरीबन कल की डेट में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा स्पीड मनी पुलिस और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट लेके गया है दुकानदारों से। ये बड़ी ज़्यादती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी कंप्लेंट इस वक्त लेस्को की आई है शालमी से कि 100 के करीब पर्चे उन्होंने करवाए हैं। 70 में तकरीबन वो बंदे जो हैं गिल्टी नहीं हुए। 30% की अभी इंक्वायरी चल रही है। तो ये जो SDO हैं इनको लेसन है कि वो प्लीज़ मेहरबानी करें इस तरह के काम ना करें। मैंने DGFIA से और लेस्को चीफ से बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह राब्ता होते ही हम उनके मदद के लिए तैयार हैं। मगर इस तरह की गुंडागर्दी महकमाना नहीं चलनी चाहिए, ना होनी चाहिए। इससे मामलात ख़राब होंगे। ये शरपसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट के कुछ अफसर जो नजायज़ पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी एक ही हक में वक्त से अपील है कि मेहरबानी करें ऐसी काली भेड़ें महकमों से निकाली जाएं और इनके अगेंस्ट इंक्वायरी होल्ड की जाए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स खालिद उस्मान। उनसे बात करेंगे स्मोक के बर्निंग इशू के हवाले से। हुकूमत इंडस्ट्री को बंद करती जा रही है बिला तफरीक। जो SOPs पे भी अमल कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे। रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर रही है। दुकानों का भी स्केजूल आ चुका है, शादी घरों का भी स्केजूल आ चुका है। जबकि ट्रैफिक का जो बन रही है स्मोक जिसकी वजह से बन रही है उस पर कितना अमल दरामद किया, ये भी इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने मीटिंग छोड़ के आए हैं, आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से बताएं जो इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं स्मोक के हवाले से, आपकी ब्रिज का किरदार जो चैम्बर अदा कर रहा है वो बताएं ज़रा तफसील। देखिए, आज हमने कम से कम 3 मीटिंग्स ऐसी हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेडली स्मोक के हवाले से ली हैं। आपको पता है कि स्मोक, इसमें कोई शक नहीं है कि स्मोक इस वक्त हमारी जान को आ गई हुई है बहुत ज़्यादा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-2 दिनों से कुछ थोड़ा सा जो है वो रिलीफ भी मिला है हमें। लेकिन देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है ना जी। नतीजतन क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे इक़दामात ले रही है कि जिससे ना तो हम समझते हैं कि अल्टीमेटली स्मोक का मसला हल होगा
اور دوسری طرف یہ ہے کہ اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی, آپ کی انڈسٹری بالکل بیٹھ جائے گی. اس وقت گورنمنٹ کے پاس ایس او پیز نہیں ہے کہ کن ایس او پیز کے تحت کسی انڈسٹری کو بند کیا جائے گا. پھر یہ ایس او پیز نہیں ہے کہ کس اقدام کے تحت, کس ایس او پی کے تحت کسی انڈسٹری کو کھولا جائے گا. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بلا تفریق جو لیجیٹیمیٹ فیول استعمال کر رہی ہیں, جیسے جو انڈکشن فرنس والی کمپنیز ہیں, کوئی تک نہیں بنتا ایسی کمپنیز کو جا کے سیل کرنے کا. پھر اسی طرح فاروق صاحب دیکھیں, ابھی پرسوں لاہور میں 1000 کے قریب دکانیں سیل کی گئیں اور 100 سے زیادہ انڈسٹری کو سیل کیا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ کروڑوں روپے کی رشوت لی گئی ہے بزنس کمیونٹی سے, ٹھیک ہے نا جی, اور اگلے دن جو دکانیں کھلوانے کے لیے یعنی معافی نامے لکھوائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ طے تھا کہ معافی نامے کے اگینسٹ کوئی پیسہ نہیں ہو, کوئی رسید نہیں دی گئی کسی کا, لیکن لوگوں سے لاکھوں روپیہ, چھوٹی چھوٹی دکانوں والوں سے بھی 20-20 25-25 ہزار روپیہ لیا گیا. اب یہ مسئلہ اس طرح کا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہم تیار ہیں ایک ایس او پی بنانے کے لیے کہ کب ہول سیل کی مارکیٹیں بند ہوں گی, کب ریٹیل کی مارکیٹیں بند ہوں گی. اسی طرح بیکریز کا بڑا مسئلہ ہے کہ جو پہلے بیکریز اور میڈیکل سٹورز کو ایگزمپشن تھی, اب انہوں نے ان دنوں میں بھی جو ہے نا ایگزمپشن تھی, باقی انڈسٹری ہم باقی دکانیں ہم بند کرتے تھے, لیکن اب بیکری کے اوپر بھی جو ایگزمپشن ہے وہ ختم کر دی ہے. اب بیکری اس طرح کا بزنس ہے کہ اس کی چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگلے دن آپ آئیں گے تو چیزیں ایکسپائر ہو جائیں گی. تو بیکری بہت بڑی انڈسٹری ہے, آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر, لاہور کی کوئی 2 کروڑ کی آبادی ہے, اس کو سرو کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا کہ ساری انڈسٹری اس وقت مصیبت میں آ گئی ہے. میری درخواست ہوگی اسی طرح گورنمنٹ نے دیکھیں 70% فارسٹ کور جو ہے ہمارا پچھلے 20-25 سالوں میں لاہور کے اوپر ختم ہو گیا. ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ کس طرح درخت لگانے ہیں لاہور میں. جو ہم نے سوسائٹیز ہیں ان کو مشرومز کی طرح اجازت دی ہے, اور ابھی بھی سوسائٹیز نے وہ جو اپنے ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کیا, وہ درختوں کی جو مقررہ مقدار ان کو لگانی چاہیے وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سوسائٹیز کے فوری طور پر ہمیں کینسل کرنے چاہیے, جی ہاں نا, اور ہمارے لاہور چیمبر کے ساتھ بیٹھیں, بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیں, تاکہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر چودھری. ان سے بات کریں گے. اسموک کے حوالے سے وفود آ رہے ہیں, فیکٹریاں, انڈسٹری اور دکانوں کو بند کرنے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے. اس حوالے سے لاہور چیمبر کیا کردار ادا کر رہا ہے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم شاہد بھائی, بہت شکریہ. پہلے تو بیٹی کی شادی کی بہت مبارک ہو آپ کو. دوسرا سر یہ بتائیں, جو اس ٹائم اتنے زیادہ وفود آ رہے ہیں, چیمبر میں بہت زیادہ لوگ ہیں, کیسے مسائل کو حل کریں گے اسموک کے حوالے سے؟ جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ریسٹورانٹس والے ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اور لاہور کے جو اچھے ریسٹورانٹس ہیں ان کے وہ مالکان تھے, اور میرا خیال ہے ڈیلی بیسز پہ ہی جو اسموک کے حوالے سے گورنمنٹ نے جو پابندیاں لگائی ہیں انڈسٹریز کے اوپر, مارکیٹوں کے اوپر, اور مختلف سیکٹرز پہ, شادی ہالز پہ, اسی طرح مختلف جگہوں پہ, تو وہ سارے جو ہے وہ پریشان ہیں. اور انہیں پھر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہی ایک ایسا پلیٹ فارم نظر آتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی روح داد سنا سکتے ہیں, اپنی پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں. ابھی بھی جو ریسٹورانٹس والے آئے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ 4 بجے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو ریسٹورانٹس ہیں وہ 4 بجے بند ہو جائیں, تو جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے, اور ایون کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بس وہ روئے نہیں ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دہائی چھوڑی نہیں ہے, کیونکہ ان کی بات اپنی جگہ سچ تھی اور ہے بھی, کہ 4 بجے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا تقریباً 40% جو بزنس ہے ان کے مطابق وہ ہوتا ہے کوئی 5-6 بجے تک, اور جو 60% جو ان کا بزنس ہے وہ 5-6 بجے کے بعد سے لے کے 10-11-12 بجے تک جو بھی ٹائمنگ ہے تب ہوتا ہے. اور اگر 4 بجے ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا 50% جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے. اب اس لاس کے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اچھے ریسٹورانٹ ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بڑی پرائم لوکیشن پر ہیں, اور ان کا جو کرایہ ہے وہ لاکھوں میں بھی ہے اور ملینز میں بھی ہے, اور اسی طرح جو ان کا سٹاف ہے, جو ان کے مینیجرز ہیں, جو شیف حضرات ہیں, وہ لاکھوں روپیہ تنخواہیں لیتے ہیں, اور جو باقی سٹاف ہے وہ الگ.
تو وہ یہی اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم جو کرایہ ہے وہ کہاں سے دیں گے، اور اسی طرح جو تنخواہیں ہیں وہ کہاں سے دیں گے، اور اسی طرح جو دوسرے اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کریں گے. یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ایک بظاہر مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح انڈسٹریز والے آئے ہوئے تھے پیچھے کچھ دن پہلے، ان کا بھی یہی رودات تھی کہ ہم کس طرح اس بزنس کو چلائیں گے، انڈسٹری کو چلائیں گے. ایون کہ کچھ ایکسپورٹ بھی بیچ میں کرتے ہیں، تو ان کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آرڈر جب پکڑے ہوں تو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جو مال ہیں یا جتنے بھی وہ کنٹینرز ہیں پروڈکٹ کے، وہ اس اسپیسیفک ٹائم فریم میں، ٹائم پیریڈ میں انہوں نے بنا کے ڈسپیچ کرنے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ کرنے ہوتے ہیں. تو جب انڈسٹریز کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کچھ جگہوں پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آلریڈی ہمارا پاکستان کا امیج کچھ بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم پابند نہیں اپنی بات کے ہوتے، تو اس لیے کئی دفعہ جو انٹرنیشنلی آرڈر جو ہے وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں. اور اب یہ جو یہ پریشانی آ گئی ہے اسموک کے حوالے سے، تو اگر ہمیں بھی اسی طرح پریشان کیا جائے گا بلا وجہ کہ جس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے ٹائمنگ کم کر دی جائیں گی یا پابندیاں لگا دی جائیں گی، تو ہمیں اس سے بہت نقصان ہوگا. جہاں ہمیں نقصان ہوگا وہاں ظاہر ہے ہم جو اپنے ورکرز ہیں ان کو نکالیں گے، آگے بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اسی طرح جو ریونیو باہر سے آتا ہے اس پہ بھی یہ ایک فرق پڑے گا. تو اسی طرح مارکیٹوں کے حوالے سے ہے کہ کہا گیا کہ جی 8 بجے بند کر دیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 8 بجے جب ظاہر ہے بند تو ہو رہی ہیں، اور 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک آپ پورے لاہور کی جو ٹریفک ہے اس کا نظام آپ چیک کر لیں کہ جہاں پر کسی نے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچنا ہوتا تھا، اب وہ 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کے بعد پہنچ رہا ہے، کیونکہ ٹریفک کا لوڈ اتنا زیادہ ایک دم روڈز کے اوپر آ جاتا ہے کہ پورے لاہور کی جو ٹریفک نا روڈز کے اوپر بلاک ہو جاتی ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹہ جو ایکسٹرا پورے لاہور کی روڈز کے اوپر جو پیٹرول ہے وہ ضائع ہوتا ہے، ٹائم ہے جو ضائع ہوتا ہے، اور وہ جو دھواں ہے وہ میرا خیال ہے اتنا دھواں 23 گھنٹوں میں نہیں اکٹھا ہوتا یا نکلتا ہوگا کہ جتنا کہ وہ 1 گھنٹے میں نکلتا ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں کون یہ پالیسیز بناتا ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں وہ ساتھ بٹھاتے، وہاں پہ بیٹھ کے خود ہی اس کے اوپر جو ان کو سمجھ آتی ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے. لاہور چیمبر کیا کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں پریشانی کے عالم میں، اور جو بھی تاجر کمیونٹی کو پریشانی ہوتی ہے وہ ان کا رخ فوراً لاہور چیمبر کی طرف ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کو ایڈریس کرنے میں برج کا کردار ماضی میں بھی ادا کرتے رہیں. خاص طور پہ آپ سے بڑی امیدیں ہیں، کلین سویپ کیا آپ لوگوں نے، تو آپ ان کے اس حال کے لیے گورنمنٹ سے کیا بات کر رہی ہیں یا گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، لاسٹ ویک بھی ہم نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں اسموک سے متعلقہ، ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا، اور کوئی 4 سے 5 گھنٹے کا سیشن ان کے ساتھ ہوا ہے، پریزیڈنٹ صاحب کا، ہمارا سب کا، اور ان سے یہی ہمارے سوال و جواب ہوتے رہے. ایون کہ دوسری طرف جو متاثرہ ہیں انڈسٹریز یا مارکیٹوں کے لوگ وہ بیٹھے تھے، اور ایک طرف افسران بالا بیٹھے تھے. تو 4-5 گھنٹے کا سیشن بہت سیشن ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان کو پورا موقع دیا کہ وہ آپس میں کراس ٹاک کریں، تاکہ دونوں طرف سے جو ہے نا مسائل کو دیکھا جا سکے کہ کون کہاں پر کتنا مجبور ہے یا کہاں پہ وہ سٹینڈ کر رہا ہے. تو اس میں یہی نظر آیا کہ یہ ایک قدرتی آفت کہہ لیں کہ ہے، کہ انڈیا کا بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ہے ایک دھواں وہ اس طرف آتا ہے، تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. اور ہاں کچھ ہمارا اپنا بھی کچھ اس میں لاپرواہیاں ہیں کہ جن لوگوں کی کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جو بہت زیادہ ایک خطرناک قسم کا جو دھواں ہے وہ مطلب ہوا میں مکس اپ ہو جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی سدباب کرنا چاہیے. اور ایک سسٹم ہوتا ہے جو اسموک کے جو انڈسٹریز کے حوالے سے اس کو کم کرتا ہے، دھوئیں کو کم کرتا ہے، اس کو ان کو لگانا چاہیے. لیکن چونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے
میٹیگیشن سسٹم ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ایک مہنگی ٹیکنالوجی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مطلب ان حالات میں ہم نہیں لگا سکتے. تو وہاں پہ پھر ہم نے گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسی انڈسٹریز کو, کیونکہ اب بند تو نہیں ہم کر سکتے, اس میں بہت سارے جو ورکرز ہیں وہ جاب لیس ہو جائیں گے, اسی طرح ریونیو کا مسئلہ ہو جائے گا, اس طرح بہت ایک لمبا یہ ایک سرکل سا بن جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایسی انڈسٹریز کو جو ہے وہ آپ جو ہے میٹیگیشن سسٹم ٹیکنالوجی پہ آنے کے لیے آپ ایک ان کو آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کو قرض دیں کوئی 10 سال کے لیے. فار ایگزامپل اگر وہ سسٹم کوئی کروڑ روپے کا ہے یا 2 کروڑ روپے کا ہے تو اس کو آپ 5 یا 10 سال کے لیے ان کو آسان اقساط پہ شرائط پہ آپ ان کو دیں تاکہ وہ لگا بھی سکیں اور ان کو جو ہے یہ فیل نہ ہو سکے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف سعد صاحب جو سابقہ ای ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ہیں اور پی پی جی گروپ کے نائب چیئرمین ہیں. ان سے بات کریں گے اسموک کے حوالے سے. لاہور چیمبر آف کامرس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عشا جی, کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا جی, بالکل ٹھیک ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بہت دفعہ کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. یہ انڈسٹری بند کرنے سے یا اپنا شاپ جلدی بند کرنے سے اسموک کا مسئلہ حل نہیں ہونا. جو مین ایشوز ہیں ان کو صحیح کریں. مثلا چنگچی ہے, وہ 2 اسٹروک گاڑی پورے شہر میں گھوم رہی ہے, اس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں جو پولوشن پھیلا رہی ہے, اس کو کس نے روکنا ہے؟ آپ چلیں اس کو اسٹریم لائن ہی کر لیں تو اس سے بھی کافی بہتری آ جائے گی کہ جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ چلائیں. 8-8 سال کے بچے وہ گاڑی جب چلا رہے ہیں, وہ بگا رہے ہیں تو پولوشن تو پیدا کر رہے ہیں. پھر آپ نے جو سڑکوں کی کھدائی کی ہوئی ہے پچھلے 3 ماہ سے, وہ سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کے اوپر جب یہ گاڑیاں چلتی ہیں, چنگچی چلتا ہے, موٹر سائیکل چلتی ہیں, تو ساری ڈسٹ ہوا میں جاتی ہے. آپ انڈسٹری کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں, ان چیزوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو آپ کی سائڈ پہ ہیں, جو آپ نے درست کرنی ہے. ہم نے نہیں درست کرنی. آپ ٹیکس لیتے ہیں, آپ نے روڈز بنانی ہے. یہ کیا ہے کہ ایک سڑک, میں 93 میں سنگاپور گیا تھا تو وہاں میں نے ایک رات ایک سڑک گزر رہا تھا, تو وہ سڑک جو سی ہے انہوں نے کھدائی کی ہوئی تھی. یقین مانے کہ 6 فٹ ڈائی کے پائپ 4 ڈالنے تھے انہوں نے. میں نے کہا صبح اس سائڈ پہ نہیں آنا. جب مگر صبح پھر غلطی سے میں چلا گیا تو وہ سڑک بنا کے بھی جا چکے تھے. تو یہاں پر بھی وہی سسٹم ہو سکتا ہے. اگر ان ٹھیکیداروں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کو ٹھیکہ کیوں دیتے ہیں؟ جو پیسہ لگا کے پورا اپنی کام کیوں نہیں کرتے؟ اب 6 مہینے جب وہ سڑک کھدائی رہے گی تو ڈسٹ اور پولوشن پیدا ہوگا. ان کو پیمنٹیں نہیں دی جا رہی نا, اتنے عرصے سے 6 ماہ سے سال سے پیمنٹیں نہیں مل رہی. یہ گورنمنٹ میں لٹکی ہوئی پیٹ. وہ بھی ایک ملی بھگت ہوتی ہے ٹھیکیدار کی اور جو آپ کے ٹینڈر کرنے والے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ڈیلے کرو گے تو ریٹس بڑھ جائیں گے تو آپ ہمیں بھی کمیشن دے دینا. اور وہاں بھی یہ ایسے سسٹم بھی چلتے ہیں اس ملک کے اندر. تو بہتری کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ مارکیٹوں میں دیکھیں, اب لوگوں کی شادی ہیں, لوگوں نے شادیوں کی شاپنگ کرنی ہے, آپ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں گے, ریسٹورنٹ بند کر دیں گے. آپ نے کھانا کسی نے دوسرے شہر سے ہے, وہ کہاں جائے گا؟ آپ ان چیزوں کا تو خیال کریں نا. آپ وہ خیال کرتے نہیں, آپ کہتے ہیں بند کرنا ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ جی یہ دروگا والا انڈسٹری میں بڑی صنعتیں بند کر دیں, اس والے سے لاہور چیمبر کو انہوں نے کوئی اس میں اعتماد میں نہیں لیا اور سارے متاثرین لاہور چیمبر آ گئے ہیں اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے. بے روزگاری بڑھے گی. کیا مطلب ہے 80% 90% جو سموگ ہے, جو کہ جس کی ذمہ دار ٹریفک ہے, بیمار گاڑیاں ہیں, ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں ہیں, انڈسٹری کو بند کرنے سے, ریسٹورینٹس بند کرنے سے, یہ کتنے % سموگ کی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں جی, جس طرح وہ کہتے ہیں 80% ہے تو بغیر 20% بقایا چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسموک پیدا کرتی ہیں. تو وہ 20 پہلے 80% کو تو درست کر لیں. آپ 20% کے پیچھے پڑ گئے کہ انڈسٹری بند کرنا آسان ہے, ریسٹورینٹ بند کرنا آسان ہے, تو یہ بند کر دیں. آپ دیکھیں ان لوگوں کو پکڑیں جو ٹائر جلا رہے ہیں, جو اسموک پیدا کرتے ہیں, ان کو آپ روکیں. ساری انڈسٹری کو بند کرنا کریں اور چیمبر کو پہلے آن بورڈ لیں. آپ چیمبر کے ساتھ آ کے مذاکرات کریں, جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ ادارہ ہے کہ یہاں پر پورے تاجروں کی, یہاں تقریباً 40,000 کے قریب تاجروں کی نمائندگی کرتا ہے. آپ ان کو پوچھے بغیر ہی جا کے اپنے فیصلے کر لیتے ہیں. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. جب ہمیں آن بورڈ لیں گے تو ہم آپ کو بہت سی سفارشات اور بھی پیش کریں گے, مسائل کا حل بھی بتائیں گے آپ کو. مگر آپ خود بخود اپنے مسائل جو سے خود ہی بناتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں انڈسٹری, شادی گھر, دکانیں یہ بند کر دیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر عاصم رفیق, صدر دروگا انڈسٹری لاہور چیمبر میں آئے ہیں.
इंडस्ट्री इनके इलाके की एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने शायद बंद की है स्मोक की वजह से। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इनसे पूछते हैं। जी आसिम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैंने कहा पहले तो ये तो बताएं, और इंडस्ट्री बंद कर दी है, किस वजह से की है और हल क्या है आगे इस चीज़ का, स्मोक का भी ये भी बताएं। सर बार बार कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री का जो रोल है वो तकरीबन 7% है। ठीक है, इंडस्ट्री का रोल 7% है, 8% है या 10% है। आइडेंटिफाई करें ये कौन सी इंडस्ट्री है। हमें बगैर किसी नोटिफाई किए, बगैर किसी नोटिस को दिए इंडस्ट्री को आके बंद करवा दिया गया। वो तमाम इंडस्ट्री जो कि गुड फ्यूल चलाती है, जिनके सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनके स्क्रबर मौजूद हैं और अच्छे सिस्टम है, इफेक्टिव सिस्टम है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स जो हैं उसको बार बार विजिट कर चुके हैं। अगर वो इंडस्ट्री ठीक है तो उनको चलने की इजाज़त दी जाए, उनको बंद ना किया जाए। उनको भी बंद करवा दिया गया है। दरोगा वाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन की दूध में जुरिस्डिक्शन में शुमाली लाहौर में 600 के करीब स्टील रोलिंग फर्नेसेस, फाउंड्रीज और वो तमाम इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो किसी किस्म के मटेरियल को रीहीट करते हैं। इसमें इंडक्शंस भी मौजूद हैं। ये बताएं कि नोटिस भी नहीं दिया, अचानक आसिम साहब बंद किए उन्होंने, तो कितनी बंद की इंडस्ट्री? सर बगैर किसी नोटिस के सारी की सारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई है और ये कह दिया गया है कि ये अगर चली तो मिनिमम जुर्माना 3 लाख रुपया है। आपकी इंडस्ट्री को जुर्माना किया जाएगा और सील किया जाएगा। इवन के जिनके सिस्टम्स भी मौजूद हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये वो इंडस्ट्री नहीं है जिनके सिस्टम्स नहीं लगे हुए, और ये वो इंडस्ट्री नहीं है जो बैड फ्यूल चला रही है। ये वो इंडस्ट्री है जो अच्छा फ्यूल चला रहे हैं और जिनके सिस्टम्स मौजूद हैं। 25,000 से ज़्यादा की लेबर जो है बेरोज़गार हो जाएगी। और लास्ट मंथ की जो वापडा की लेस्को की उस एरिया की रिकवरी है वो 2 अरब 17 करोड़ रुपया है। तो आप समझें 21 तारीख को लेस्को के बिल्स हैं, लेस्को की बिल्स की डेट है। ये 2 अरब 17 करोड़ तो कम से कम ये सनती जो सेक्टर है नहीं दे पाएगा। सर लाएमल क्या है, लाहौर चैम्बर में आप उम्मीद लेकर आए हैं कि लाहौर चैम्बर ब्रिज का रोल किरदार अदा करेगा, क्योंकि आप मेंबरान भी हैं, इलेक्शन में आपने सपोर्ट भी पूरे ग्रुप को किया, क्लीन स्वीप किया। आपकी गवर्नमेंट से क्या आपका मुतालबा है? मरीम नवाज साहब जब वज़ीर आला हैं, इनसे आप क्या मुतालबा करेंगे? सर ब्यूरोक्रेसी से हमने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी खुद क्लियर नहीं है कि किसको बंद करना है, किसको चलने देना है। लाहौर चैम्बर में सदर साहब ने हमें आज सुबह वेलकम किया। कोई 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकार यहाँ पे मौजूद थे। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और हमारे बड़े ही अच्छे वकील बन के सदर साहब ने कहा कि हम CM साहिबा से मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो कि फिर मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छा फ्यूल चलाते हैं और जिनके सिस्टम मौजूद हैं वो उनको इजाज़त दिलवाई जाएगी और वो चलेगी। और बेरोज़गारी का जो एक तूफ़ान आएगा इस मुल्क में, उसको ख़त्म करने में हम एक अहम किरदार अदा करेंगे। सदर साहब से भी बड़ी उम्मीदें हैं, हमारे सदर हैं और इंशाल्लाह वो हमारे बड़े अच्छे मुआवन साबित होंगे। बहुत शुक्रिया जी। आसिम साहब की गुफ्तगू सुनी और पूरी तरह उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की तर्जुमानी भी की है और सदर भी हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो इंडस्ट्री चल रही है और वो स्मोक पैदा करने की वजह नहीं बन रही, और उन्होंने कहा है कि जी 3 लाख रुपए तक जुर्माने, उन्होंने कहा जी खोलेंगे तो हम जुर्माना करेंगे। ये हल नहीं है। मैं वज़ीर पंजाब से भी ये कहूँगा, जो मरीम नवाज साहब है बड़ी दबंग वज़ीर आला है, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और बिला तफरीक जिस तरह इंडस्ट्री बंद की जा रही है, ये इंडस्ट्री बंद होने से बेरोज़गारी बढ़ेगी। जैसा कि उन्होंने कहा 25,000 लेबर काम कर रही है, 600 के करीब इंडस्ट्री है उधर, और इस हवाले से इनको फिर अरसरे नौ जायज़ा लेना होगा। और सदर मियाँ अबू ज़शाद लाहौर चैम्बर के सदर हैं, उनको इंडस्ट्री को बहाल कराने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। स्मोक के हवाले से गुफ्तगू हम जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आमिर अली, जो चाइना के गुडविल एम्बेसडर भी हैं पाकिस्तान के लिए, उनसे बात करेंगे कि आमिर भाई ये बताइएगा मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह हल किया जाए स्मोक का, और स्मोक का ख़ात्मे का क्या हल है। कभी हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो कभी हम अपनी जो सनतों पर, ट्रैफिक पर भी ये दबाव पड़ा हुआ है काफ़ी कि 83% इसी वजह से स्मोक है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे हल इसका बताएं? जी बहुत शुक्रिया। मैंने एक बड़े लंबा अरसा चूँकि चाइना में गुजारा और मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली देखा कि उनके कुछ सिटीज़ थे, ख़ास तौर पे जिनका नाम लूँगा। बीजिंग एक ऐसा सिटी था कि जिसे दुनिया का वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी कहा जाता था। तो उसका उन्होंने जब रीज़न फाइंड आउट की तो वो रीज़न थी कि एक तो बीजिंग के पास एक बहुत बड़ा गोबी डेजर्ट है जो बीजिंग से दूर नहीं है।
تو جب گوبی ڈیزرٹ میں طوفان آتا تھا تو وہ سارے ڈسٹ پارٹیکلس جو ہے وہ بیجنگ کی اس کی انوائرمنٹ میں آ جاتے تھے. اس کی وجہ سے اس کا ایک اسکائی ہالو بن جاتا تھا اور اتنا شدید ہوتا تھا کہ کئی دن آپ کو نزدیک سے کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا. گورنمنٹ کچھ دنوں کے لیے سب کچھ بند کر دیتی تھی. اس کے لیے انہوں نے ٹیکنیکلی یہ دیکھا کہ سب سے پہلے جو یہ ہالو بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ایئر فلو ختم ہو جاتا ہے. تو ایک ٹیمپرری ایئر فلو کو کیسے جنریٹ کیا جائے, ایک ٹیمپرری ایئر فلو کو جنریٹ کیا گیا. اس کے ساتھ جو ہے ڈسٹ پارٹیکلز کے لیے ایسے انہوں نے فلٹرز لگائے اور وہ فلٹر بڑے کامیابی سے کام کریں. یہاں پہ کسی نے کہا کہتے جی آپ وہ جو اسپرنگلرس لگا دیں جی کھمبوں کے ساتھ. بھائی وہ تو ایک حد تک آپ ان کے فیوم سے ایک حد تک ایک 20 فٹ 25 فٹ تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ جو ڈسٹ پارٹیکلس ہیں یہ تو 2000 فیٹ 3000 فیٹ ہوا میں اندر ہیں. آج آپ دیکھیے آج موسم ایک دم سے صاف ہے اور یہ صاف ہونے کی ریزن یہ ہے کہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے. ایک ویکیوم جنریٹ ہوا ہے, ایئر نے ٹریول کیا ہے تو لاہور کی جو آپ کو ایٹماسفیئر ہے یہ بدلا ہوا مل رہا ہے. اس کے علاوہ کیا آج اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہم نے کوئی خصوصی اقدام کیا ہے جس کی وجہ سے سورج نظر آنا شروع ہو گیا ہے؟ مجھے تو وہ اقدام نظر نہیں آتا. اگر ٹریفک اس کی ریزن ہے تو ٹریفک تو جون جولائی کے مہینے میں بھی ہوتی ہے, دسمبر میں بھی ہوتی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ہمیشہ برسات کے بعد سپٹمبر کے بعد آپ کی کنٹری کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس میں آپ کا ایئر فلو کم ہو جاتا ہے, اور وہ ایئر فلو کم ہونے کے بعد ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی. بارشیں جا کے شروع ہوتی ہے دسمبر میں. جیسے ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں آپ کی انوائرمنٹ ایک دم صاف ہونی ضروری ہے. جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوا میں ہیں وہ سارے فیومز جو ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. گونگزو جسے ہم گونگزو کہتے ہیں وہاں پہ میں تقریباً 15 سال اس شہر میں رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ روزانہ رات کو ان کے جو ٹیمپوز ہیں وہ سڑکوں کو دھو رہے ہیں, برجز کو دھو رہے ہیں. گونگزو میں تو اتنے برجز ہیں کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو 10-12 منزل جب آپ کسی بلڈنگ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سامنے ایک ونڈو کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے ٹریفک چل رہی ہے. تو اتنے وہ تمام برجز نہ صرف اپنی سرفیس سے دھلتے ہیں بلکہ اس کو وہ نیچے سے شاور کرتے ہیں, اس کی بیس کو شاور کرتے ہیں, اور یہ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ان کی ہر ایک سڑک دھل رہی ہوتی ہے, جس سے انہوں نے گونگزو ایک بڑا پولوٹیڈ سٹی تھا اور انڈسٹریل پولوشن تھی وہاں پہ. اب یہ جتنی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جب یہ آسمان سے واپس زمین پہ آتے ہیں تو جب پھر ایئر ٹریفک فلو ہوتا ہے یا ویسے فلو ہوتا ہے تو وہ پھر ہوا میں دوبارہ جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کر جاتے ہیں. اب اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کہاں نکلتا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. یا تو ہم ان کو دھوئیں, ہم اپنے برجز کو دھوئیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ہر محلے میں ایک ماشکی آتا تھا. وہ ماشکی آ کے صبح پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا جس سے آپ کی مٹی بیٹھ جاتی تھی. اب اگر ہارڈ روڈز ہیں, لوکل گورنمنٹس کو چاہیے اس پہ انیشیٹو لے. بے شمار ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, بے شمار میں تھوڑا سا ٹیکس اور بڑھا دیں یا انہی ٹیکس میں سے کسی جگہ کو ایڈجسٹ کر لیں کہ آپ کے یہاں پہ جو واشر ٹی ایم اوز ہوتے ہیں جو کہ فلو کے ساتھ سڑک کو دھو رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی جھاڑو واڑو سے یا وائپر سے تھوڑے دھوتے ہیں. وہ تو پریشر کے ساتھ ایک آتا ہے جو ایک ٹینکر آتا ہے اور وہ ٹینکر وہ سڑک دھوتا جاتا ہے اور پھر پودوں کو باقاعدہ ان کو جو ہے نا موئسچر کیا جاتا ہے, انہیں پانی لگایا جاتا ہے. پھر آپ کے جو ویسٹ واٹر مینجمنٹ ہے اس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ویسٹ واٹر مینجمنٹ میں آپ کو اسی پانی کو لے کے آپ دوبارہ ان کو جو ہے فارسٹریشن کے لیے پودوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دنیا یہ ساری کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے. اگر اسی طریقے سے فصلیں جلانے سے ہی صرف یہ بنتا ہے, اسموک بنتا ہے, کاربن بنتا ہے, میں اس چیز سے بھی ایگری نہیں ہوں. آپ کے انڈیکس یہ کہتے ہیں کہ 80% جو ہے یہ ٹریفکنگ کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر 80% یہ ٹریفک کی وجہ سے آ رہا ہے تو ہمیں اپنے ٹریفک کے فلو کو بہتر کرنا چاہیے.
हमें अपने फ्यूल क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, फ्यूल में जो सल्फ़र का कंसंट्रेट है उसको हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। देखिए, हाई ऑक्टेन इज़ अनदर चॉइस। आप देखिए, ऐसे होता है कि पाकिस्तान में तो सिस्टम नहीं है 92, 95, 97। हम लोग तो 97 की तरफ गए ही नहीं है। चले हम एटलीस्ट 95 की तरफ चले जाएंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड है कि हमने जो ऑयल जो गाड़ियों के लिए हमने यूज़ करना है, पेट्रोल यूज़ करना है, दैट शुड बी यूरो 5 और 95 स्टैंडर्ड एटलीस्ट। तो उसके लिए हमें अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम करके, और हम जो बार बार कहते हैं कि जी इंडस्ट्री बंद कर दें, हम ये कर दें, वो कर दें। अगर इंडस्ट्री बंद करना इस चीज़ का सलूशन है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, मैं अपने नाजरीन को एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कार्बन प्रोड्यूस करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है, और उस मैकेनिज़्म में ये है कि हर कंट्री के पास एक ख़ास लिमिट है कि उसने इससे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस नहीं करना। उसमें पाकिस्तान बहुत नीचे है। उसमें चाइना में ख़ास तौर पे जो कार्बन रिलेटेड इंडस्ट्री है वो बंद होने की वजह ये है कि चाइना और अमेरिका अपने कोटे से बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज़ कर रहे थे। पूरी दुनिया में इसका एक कोटा है। ये मैं अपने नाजरीन के सामने ये इंकशाफ कर रहा हूँ, दे कैन सर्च इट, कि ये कोटा होता है। उस कोटे के मुताबिक आपको कहा जाता है कि आपने इससे ज़्यादा कार्बन रिलीज़ नहीं करना। पाकिस्तान अपने कोटे से ऑलरेडी नीचे है, अभी भी नीचे है। इतना सब कुछ, यानी इतनी स्मोक और ये सब कुछ होने के बावजूद नीचे है, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं जी इंडस्ट्री बंद करते हैं, जी शॉप्स बंद करते हैं, जी शॉप्स बंद करने से ओके, स्कूल बंद कर दें। ये कभी भी, मतलब ये तो वैसे मिसाल है कि डोर ने अगर गला काटा तो आपने बसंत जैसा इवेंट बंद कर दिया। आपने सोल्यूशन नहीं ढूंढा कि उसका सोल्यूशन क्या है। आपके बगल में इंडिया है, वहाँ पे तो अभी भी पतंगबाजी होती है, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट क्यों नहीं होते? वो एक इवेंट जो पाकिस्तान में होता था वो यहाँ से उठा, वो चला गया दुबई में। अब लोग बसंत मनाने दुबई जाते हैं। आप हमारी बदकिस्मती की इंतहा देखें कि एक इंटरनेशनल इवेंट था ऐसा जो पाकिस्तान होस्ट करता था, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फॉरेनर्स अट्रैक्ट होके आते थे, हमने वो भी गंवा दिया ये सोच के कि जी हम सोल्यूशन नहीं ढूंढते। हम उसे कहते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन इसे ख़त्म कर दो, इसे बंद कर दो, इसे बैन कर दो। आबिद भाई, ये बताएं कि ज़रा जो आपने तरीका बताया बड़ा अच्छा है और उसमें दलील भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके आर्गूमेंट्स हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरीके से, मतलब बजट, इसके लिए काफ़ी बजट चाहिए होगा, ये ज़रा बताएं। और गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज़ साहबा जो बड़ी एक्टिव हैं इस वक्त, और जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो भी एक्टिव हैं, बड़ा कंसर्न लिया हुआ है, और उन्होंने एक लेटर वो इंडिया को भी लिखने का, इंडियन पंजाब को भी लिखने का सोचा कि आपकी स्मोक इधर आ रही है, तो अब हवाओं का रुख इंडिया की साइड पे, तो दिल्ली में बहुत स्मोक हो गई है। 1300 इंडेक्स 1300-1400 तक पहुंच गया। देखिए, हवाओं का रुख जो है ना, हमारा एक जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि ख़ास तौर पे मानसून, उसमें ये जो मानसून डेवलप होता है, ये डेवलप होता है गल्फ़ ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, और वहाँ से ये इंडिया से ट्रैवल करता हुआ हमारे हिमालय के साथ आके टकराता है और वहाँ पे आके ये ख़त्म होता है। वरना ये ऑल द वे ये बारिश बरसा रहा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हवाओं का रुख जो है वो इस साइड से चल रहा है और आज उस साइड से चल रहा है। जब आपकी सर्दियों में बारिश शुरू होती है तो वो जो होता है, वो जो बनता है, जो सिस्टम बनता है, वो बनता है अटलांटिक ओशन में। वो अटलांटिक ओशन से ट्रैवल करते हुए आप तक आता है। आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ये हमारे इतने बड़े जो साइंसदान बैठे हैं उनको ये सारी बातें पता है। तो अगर एक साइड से वो बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, दूसरी साइड पे वो साउदर्न अटलांटिक ओशन में बनता है, वहाँ से ट्रैवल कर अरेबियन सी में तो जो बनता है वो तो टाइफून्स, वो तो एक और सिनेरियो बन जाता है। वो टाइफून्स की सिचुएशन है। पाकिस्तान में तो खैर इतने टाइफून आते ही नहीं है जितने दुनिया में, तो बहुत शदीद टाइफून्स आते हैं और बड़े हैवी होते हैं। तो वो सिचुएशन होती है। हमें सफाई करने के लिए हमें बहुत सारे बजट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे पास हम अपने किसी भी सिस्टम में उन पैसों को इंजेक्ट कर सकते हैं। हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से जो पैसे आते हैं, उन्हीं पैसों में से थोड़े से पैसे निकालने, आपने ज़्यादा नहीं निकालने। मंथली कितना खर्चा होगा? कोई 2-4 करोड़ रुपए का। हमारी जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे जो शॉपकीपर्स काम छोड़ रहे हैं, बजाय इसके वो एक छोटा सा बजट बना लें। वो बजट
انجیکٹ کر دیں گورنمنٹ کے بجٹ کے ساتھ کہ آپ ایسے ٹی ایم اوز لے کے آئیں کہ جو کہ سڑکوں کو دھوئیں، باقاعدہ سڑکیں دھلیں، ہمارے پلرز، ہمارے بریجز کے جو مٹی زمین پہ موجود ہے. پاکستان اور انڈیا اور اس ریجن میں ایک اور جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مٹی کے پارٹیکلز بڑے باریک ہیں، بہت باریک ہے. آپ دیکھیں نا مٹی بہت باریک ہے یہاں کی. نارملی دنیا میں اتنی باریک مٹی اور کسی ریجن میں اس طرح نہیں میں نے دیکھی. تو وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. پھر ٹریفک جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے ہم نے آج تک نہیں سوچا. ہم آج تک وہی کنونشنل اینٹوں کے بھٹے جو شاید فرعون کے دور میں ایجاد ہوا تھا، اینٹوں کا بھٹا پہلے سب سے پہلے تو فرعون نے بنوایا تھا. تو ہم وہ فرعون کے دور کی چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی ہمیں بلاکس کی طرف جانے چاہیے، ہمیں ہالو بلاکس کی طرف جانا چاہیے، ہمیں لائٹ ویٹ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے. یہ تو ہمیں ہمارے سائنسدانوں کو بتانا چاہیے. میں تو سائنسدان نہیں ہوں، تو انہیں بتانا چاہیے کہ ہمیں بلاکس کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اینٹوں کے بھٹے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ مٹی ایک اور چیز بڑی خاص طور پہ یہ میں اپنے ڈی سی صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ڈی سی ہمیشہ بڑے ویژنری ہوتے ہیں اور وہ ایک بڑا ایک ویژن لے کے آتے ہیں. جتنی آپ کی سڑکیں ہیں، جتنی بھی مین روڈ پہ سڑکیں ہیں، نہر کے کنارے چلے جائیں، مال روڈ پہ چلے جائیں، اس کے ساتھ آپ کو فٹ پاتھ بنا ہوا نہیں ملتا. مال روڈ پہ تو چلے ہیں فٹ پاتھ، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن باقی جتنی سڑکیں ہیں اس کے ساتھ وہ کچی مٹی ہوتی ہے جو کہ 6-7 فٹ ہوتی ہے. وہاں پہ موٹر سائیکل چلے، گاڑی چلے، جتنی دھول وہاں سے اڑتی ہے اور وہ ساری کی ساری کہاں جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہی ہے تو آپ نے ایک چوڑی 25 فٹ 30 فٹ چوڑی سڑک بنائی ہے، آپ نے اس کے ساتھ 4 فٹ کا وہ پیسج کیوں رکھا ہے جو کہ مٹی والا ہے، جہاں سے مٹی اڑتی ہے ہر صورت میں. تو اس کے لیے بھی کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے. اگر کسی سائنسدان کو بلانے کی ضرورت ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں وہاں کے کوئی تجربہ کرے کہ ہم نے یہ 4 فٹ کی کچی جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے. وہاں سے موٹر سائیکل گزرتی ہے، وہاں سے گاڑی گزرتی ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں سے دھول اڑتی ہے اور وہ پیچھے آنے والا بیچارہ اس کو ویسے ہی میک اپ ہو جاتا ہے. اینڈ دین آپ نے کنسٹرکشن مٹیریل کے حوالے سے ہی کئی ایسی جگہیں ہیں میں نے دیکھا ہے مٹی پڑی ہے، ریت پڑی ہے، وہ مہینوں پڑی رہتی ہے. وہ مٹی کا ڈھیر، وہ ریت کا ڈھیر جو پہلے ایک ہمپ بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہوتا ہے. اور کیوں نیچے آ رہا ہوتا ہے؟ وہ مٹی کہاں جا رہی ہے؟ وہ مٹی ہم انہیل کر رہے ہیں، وہ ریت ہم انہیل کر رہے ہیں. ہم نے آج تک پوری دنیا میں جہاں بھی کنسٹرکشن ہونی ہے وہ پہلے اسے ٹیمپرری وال کرتے ہیں، اس کے ارد گرد ایک پی وی سی کی وال لگاتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے یہ انوائرمنٹ خراب نہ ہو. ہم نے آج تک ایسا کوئی لا نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ ہمارے یہاں پہ جس نے کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے وہ سڑک پہ مٹی اتارتا ہے، سڑک پہ ریت اتارتا ہے، سڑک پہ وہ اینٹیں اتارتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ جی یہ لے یہ کنسٹرکشن شروع ہونے لگی ہے. مطلب ویئر آر دا بائی اینڈ لاز؟ یہ تو کمشنر صاحب نے بنانے ہیں، اس کے لیے ہمیں اسمبلی سے کوئی قرارداد نہیں منظور کروانی. یہ تو لوکلی بن سکتے ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ ایشوز ہیں. کیوں نہیں بناتے؟ ہمیں ایک ماڈل بنا کے دکھا دیں، ہمیں ایک ماڈل ولیج بنا کے دکھا دیں، ہمیں ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بنا کے دکھا دیں کہ یہ ماڈل ڈسٹرکٹ، اس ماڈل کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو میں اپنی طور پہ یہ کہوں گا کہ تقریریں کر لینا، باتیں کر لینا، ہم یہاں پہ چیمبر میں بھی بیٹھتے ہیں، ہمیں کنسرن ہے، ہمیں اپنی تمام اس برادری کے ساتھ کنسرن ہے جو انڈسٹری چلا رہے ہیں. وہ انڈسٹری اکیلی نہیں چل رہی ہوتی، ایک انڈسٹری میں 200 300 بندہ ملازم ہے. آپ کہتے ہیں انڈسٹری بند کر دیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اکانومی کے پہیے کو بریک لگا رہے ہیں، پوری ملک کی اکانومی کے پہیے کو بریک لگا رہے ہیں. ٹریڈرز ایک دن کا جو ہمارا ریونیو جو جنریٹ ہوتا ہے وہ ٹریڈر اگر ایک دن کام نہیں کریں گے، یہ تو ہماری، میں ایز اے نیشن اپنے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا ہفتہ کاش کے کہیں 14 دن کا ہوتا جو کہ 7 دن کا ہے. ہمیں چھٹیاں کرنے کا ویسے ہی بڑا شوق ہے، کام کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، صبح اٹھنے کو ہمارا من نہیں ہوتا، رات کو ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے. ایز اے نیشن ہم کر کے رہے ہیں. ہم بالکل وہ لوگ بڑا کہیں گے کہ جی شاید کرٹیسائز کریں گے کہ جی پاکستان ایز اے جرنل بڑے ہم جی محنتی ہیں. کہاں پہ ہم محنتی؟ صرف اس جگہ پہ ہیں جہاں پاکستان نہیں ہے.
ہم اوورسیز جا کے ہم محنتی ہو جاتے ہیں, جیسے ہی ہم پاکستان آتے ہیں ہماری ایگو سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, وہاں جا کے ہمیں کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہاں ہماری ایگو جو ہے وہ ہمیں وہ ہرٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. وی آر ناٹ ڈگنیفائڈ فار آور جابس. ہمیں کیوں کام کرنے کے لیے, کام کرنے میں آر کیا ہے؟ کوئی بھی کام ہو, مجھے اس چیز میں کوئی آر نہیں ہوتا. مجھے اپنا کمرہ خود صاف کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے, مجھے اپنے گارڈن کو خود گارڈننگ کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے. کام کریں آپ. ہم بحیثیت قوم اس سائڈ پہ نہیں جا رہے ہیں, چونکہ آپ نے انوائرمنٹ کے حوالے سے کہا. سو کنسٹرکشن مٹیریل اٹ آلسو پلیس, ایک ٹرالی جا رہی ہوتی ہے مٹی والی, بھلے جتنا مرضی کور کیا ہو, انہوں نے کتنا کور کیا ہوتا ہے, ایک ٹاٹ بچھا کے اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ مٹی ہوا میں نہیں اڑے گی. ایک ریت پہ تھوڑا سا آپ اس کو گیلا کر کے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ آپ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ مٹی ہوا میں نہیں اڑے گی. آپ اس کے پیچھے 2 منٹ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے. تو یہ سارے فیومز کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بھی تو انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں. تو ہم ان سب کو کیٹر کرنے کے بجائے ہمارے پاس ایک بڑا آسان حل ہے, انڈسٹری بند کر دو جی. یہ اگر انڈسٹری بند ہونے سے اگر انوائرمنٹ ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ انڈسٹری اس وقت میں سمجھتا ہوں اسکوئر وائز کہ وہ چائنا کے ساؤدرن پارٹ میں لگی ہوئی ہے, ساؤتھ ایسٹرن پارٹ میں لگی ہوئی ہے. وہاں پہ تو لوگوں کی سانس نہ آتی. تائیوان جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہر ایوری سیکنڈ ہوم واز اے اسمال انڈسٹریل کاٹیج انڈسٹری. تو وہاں پہ کیا ہو گیا تھا؟ وہاں پہ تو کوئی ایسی پرابلم نہیں آ رہی. وہی پرابلم کو اس جگہ پہ ایڈریس کریں جہاں پہ وہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. اس جگہ پہ ایڈریس نہ کریں کہ جی انڈسٹری بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں, آپ اسے کر کے دیکھیں. اگر آپ کی انوائرمنٹ میں فرق نہیں آئے گا پھر بتائیے گا. بہت شکریہ. میں تو یہ کہوں گا کہ جی بل کی خدمات لینی چاہیے عامر علی کی. ایسے لوگ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بنے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے, جن کے پاس انفارمیشن بھی ہے, حل بھی انہوں نے بتا دیا ہے, اور گورنمنٹ کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے. جو کمشنرز اور ڈی سی صاحبان ہیں ان کو بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں عامر علی کی خدمات لے لینی چاہیے, تاکہ کس طریقے سے اسموک کو مستقل بنیادوں پہ ختم کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ای سی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس شبان اختر رانا صاحب. ان سے بات کریں گے. ان کا تعلق بھی دروگا والے سے بھی ہے, اور انڈسٹری جو بند بھی ہوئی ہے اور آگے مجھے امید ہے کہ بحال بھی ہو جائے گی. جی السلام علیکم شبان صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام جی. میرا ارباب اختیار سے میری درخواست ہے, التجا ہے کہ خدا را اسموک کی آڑ میں آپ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق نہ کریں, انڈسٹری بند نہ کریں. آپ نے اکراس دی بورڈ جو جنہوں نے ایس او پی نہیں اپنائے ان کو بھی بند کر دیا, جنہوں نے اپنائے ان کو بھی بند کر دیا. بلکہ میں یہ کہوں گا رات کے اندھیرے میں وہ انڈسٹری چل رہی ہے جو موجب بن رہی ہے پولوشن کا. تو اس میں آپ جو ملکی معیشت ہے دیکھیں, اگر انڈسٹری فرنس آئل بیسڈ جو انڈسٹری بند کرتے ہیں آپ, اس میں انڈکشن سے لے کے فرنسز, فورجنگز, اسٹیل رولنگ سب بند ہو گئی, را مٹیریل ہی نہیں ملے گا. تو آٹو سیکٹر, انجینئرنگ سیکٹر سارا ہی بند, ایگریکلچر انڈسٹری وہ بھی بند. تو آپ اس طرح ملکی معیشت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کوئی 25,000 سے زیادہ بلکہ آگے لگا لیں کہ پوری چین ہے وینڈرز کی, سب وینڈرز کی, ان کی لیبر دیکھیں کتنے گرانے وہ بیٹھ جائیں گے. ظاہر ہے ان کے بچے جو بھوکے مریں گے, ڈکیتیاں کریں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی پیدا ہوگی. تو آپ سے درخواست ہے آپ اس پہ غور و خوض کریں, آپ کیٹاگرائز کیا کریں کہ کس طرح کی انڈسٹری کو بند کرنا ہے. جو ممنوع فیول یوز کر رہے ہیں انہیں پکڑیں, انہیں بند کریں. باقی جو ہے ہم نے لاہور چیمبر کے توسط سے آج سی ایم صاحبہ کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے, منسٹر انڈسٹری اور سیکٹری انڈسٹری صاحب کو بھی, اسی طرح منسٹر انوائرمنٹ اور سیکٹری انوائرمنٹ کو بھی, اور انشاءاللہ بہت جلد ملاقات متوقع ہے, تاکہ یہ جو آئے روز اسی طرح کے جو نوٹیفیکیشن بنائے جا رہے ہیں, جسے آپ کا یہ عملہ مس یوز بھی کرتا ہے, مس انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے, ہر لحاظ سے وہ انڈسٹری کو ہی ہراساں کرتے ہیں. اس میں یہ کوشش نظر نہیں آ رہی کہ آپ ملک سے پولوشن ختم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس شہر سے پولوشن کا خاتمہ چاہتے ہیں.
सलमान साहब, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्पीडो बस सर्विस, बाकी चीज़ें भी, मतलब ये भी डीजल से चलने वाली बसें हैं, और बाकी जो ट्रैफिक के इतने मसाइल हैं इधर, बजाय से कि ये छापे इधर मारे जाएं सड़कों पर, जो धुआं देने वाली गाड़ियों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, बंद किया जाए, ताकि ये मौजब बन रही हैं, इसके करने के बजाय जो 15 से 20% जो वो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री, अगर वो कहते हैं 8 से 10% है, और बाकी अगर फसलों को भी जलाया जाता है तो वो 15 से 20% तकरीबन इनका वजह है। स्मोक की वजह तो असल ज़्यादातर ट्रैफिक है। बीमार गाड़ियाँ आज भी फिर रही हैं, चिंची रिक्शे लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर में ये फिर रहे हैं। और ये भी आपको बताऊं कि उस पर चंद साल पहले, ये 1 दहाई कबल या 2 दहाई कबल पाबंदी लगाई गई थी, तो मौजूद अदालतों ने चिंची रिक्शों को बंद करने का जी फैसला मुस्तरद किया था और उनको कहा था कि इसको काम करने दिया जाए। क्या आप कहना चाहेंगे? ट्रैफिक के मसाइल को हल करना चाहिए, धुआं देने वाली गाड़ियों को बंद करना चाहिए, उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, जुर्माने उनको करने चाहिए, ना कि इंडस्ट्री को बंद किया जाए। जी यही है कि सबसे पहले जैसे एनवायरनमेंट में बात हुई, इस पर भी कोई लॉ मौजूद नहीं है, पहले तो वो बनाया जाए। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि लाहौर के हर कॉर्नर पे, हर शाहरा पे वार्डन्स खड़े हैं। आपको ट्रैफिक कंट्रोल करते कम नज़र आएंगे, चालान करते ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि वो जो 20% इंसेंटिव चालान की मद में इनको मिल रहा है, फोकस्ड वो चीज़ें हैं, ना कि वो जिस मकसद के लिए इन्हें भर्ती किया गया है वो पूरा करें। जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है, रुकती है, आप देखें वहीं अगर आप किसी इशारे पे खड़े हैं तो आपसे सांस नहीं ली जाती। तो इसमें है कि इसके मतलब भी एक बाकायदा इस तरह के SOPs हों कि जिस चौक में, जिस सड़क पे जो वार्डन्स हैं, अगर वहाँ ट्रैफिक रुकती है उसे मॉनिटर किया जाए, कैमरा में देखा जाए, और उससे मशरूत की जाए उनकी जो प्रमोशन है, तरक्की, ना कि चालान की तादाद से। जी नाज़रीन, अली हसाम जो साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और PBG ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। स्मोक के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे। मुख्तलिफ डेलीगेशंस आ रहे हैं अपनी शिकायत लेके, इंडस्ट्री बंद हो रही है, दुकानें कबल वक्त बंद की जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अली भाई, जो दुकानें भी, मार्केट्स भी कबल वक्त बंद की जा रही हैं, शालमी का बहुत बड़ा वफद आया था, उस हवाले से बताएं। और ये दरोगा वाला इंडस्ट्री वाले भी आए हुए थे, उनकी सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुना होगा, परसों भी मैंने प्रेस के साथ टॉक किया था और उसमें मैंने पर्टिकुलरली कहा था कि ये जो स्मॉग है, ये दुकानदार नहीं फैला रहे, आपका मैसिव ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है इस वक्त, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मॉग का वो इशू हुआ है। और दुकानों को बंद करना और सारा ब्लेम बिजनेस कम्युनिटी पे डालना, दिस इज़ एब्सोल्युटली वी कंडेम इट, और लाहौर चैम्बर इसको कंडेम भी कर रहा है। आज शाह आलम मार्केट का डेलीगेशन भी बहुत बड़ा आया हुआ था, खुरम लोधी साहब की क़यादत में, सलाउद्दीन मन्ना की क़यादत में, मलिक साबिर और मेजर यासीन साहब की क़यादत में, और उधर भी यही आज सारी बात हुई। उसके बाद आपने देखा दरोगे वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट वाले आए हुए थे सुभान अख्तर साहब की क़यादत के अंदर, और उनका भी यही इशू था कि उनकी भी कल की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो रही है। और चैम्बर ने भी इन्वायरमेंट वालों को भी बोला है, इंडस्ट्रीज़ वालों को भी बोला है, और हम लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं कल उनके साथ भी इसको टेकअप करने लगे इशू को। तो ये इंडस्ट्री बंद करना, शॉप्स बंद करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले लाहौर रेस्टोरेंट वाले भी आए हुए थे सारे, उनका भी आपने इशू देखा कितना ज़्यादा टेकअप हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को बंद करने से बेहतर है कि इसकी मैनेजमेंट करनी ज़रूरत है। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम किए हैं? अगर 3 साल पहले ही गवर्नमेंट इक़दाम कर लेती तो आज ये नौबत ना आती हमारी। इंडिया से मुलाकात करने की भी ज़रूरत है। स्मोक कॉमन इश्यूज़ है, इशू में आता है, मतलब उधर भी है। आप क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी को इन्वॉल्व करना चाहिए, और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इसको फौरी तौर पे टेकअप करना चाहिए इस इशू को, क्योंकि ये हमारा, वाकई आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये हमारा कॉमन इशू है, और इसको कॉमनली ही हम इस चीज़ पे काबू पा सकेंगे। टैक्स इस टाइम तो लाहौर का कुछ कदर कुछ बेहतर हुआ है, मतलब इसके लिए और क्या आपको हल नज़र आता है? ट्रैफिक की वजह सामने बताई जाती है, 80% स्मोक, ट्रैफिक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो। जो कोई काला धुआं वाली इंडस्ट्री है उसको अपग्रेड करें ताकि वो सफ़ेद धुआं निकाले। अब उसको अपग्रेड करने के लिए पिछले 3 साल से इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने हमारे साथ बैठे चैम्बर के अंदर, हम बुलाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रही हैं कि उनको अपग्रेड कैसे करना है, गवर्नमेंट को सॉफ्ट लोनिंग की तरफ चली जाए उनकी अपग्रेडेशन के लिए। तो बिल्कुल चैम्बर इन्वॉल्व होगी इसके अंदर साथ।
एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेना होगा और इस हवाले से गवर्नमेंट को बताना होगा कि कितने दरख्त एक साल में लगाए गए हैं और कितने लगाए जाएंगे, इसका टारगेट सेट करें और इनकी अफजाइश भी की जाए। दरख्तों को लगाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये शहरियों की भी जिम्मेदारी है। दरख्तों को अपने घर के बाहर खाली जगह है वहाँ लगाएं और उसकी देखभाल करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन रईस शाह के साथ अल्लाह ने के बाद।